السلام علیکم۔ اسکلز فاؤنڈیشن کی سائٹ سے رات کے اس پہر ان اندھیروں اور تاریکیوں میں یقیناً کسی شخص کو بھی، خاص طور پر مسلمان کو، اپنی قبر یاد آ سکتی ہے۔ کمی کوتاہی تو ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا رب غفور الرحیم ہے اور وہ ہمیں مواقع، اپرچونیٹیز دیتا ہے کہ نیکی کے اس راستے پہ چلو جو ماضی کا گناہوں کا مداوع کفارہ ہو جائیں اور صدقہ جاریہ نیکی کا ذریعہ بن جائیں، دخول جنت کی ضمانت اور جہنم سے آڑ بن جائیں۔ اس اندھیرے سے کتنی وحشت ہوتی ہے۔ ابھی تو لائٹنگ اور بہت سے افراد بھی ہیں، اس کے باوجود وحشت محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اندھیرے کی، تاریکی کی خوفناکی بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں لفظ ظلمت سنگل نہیں بلکہ جمع ظلمات آیا ہے۔ قرآن مجید میں الظلمات کا لفظ ہر جگہ جمع ہی آیا ہے، واحد کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ غور کریں کہ ایون نیکی کے راستے میں بھی، خدمت دین کے راستے میں بھی انسان کو ظلمات سے، انسان کو تاریکیوں سے، مشکلوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہم السلام، اولو العزم رسولوں کی سیرت سے ہمیں یہ نصیحت کی ہے۔ انبیاء کی سیرت بھی پڑھا کریں اور عملی میدان میں ان کو آزمایا بھی ضرور کریں۔ اب جیسے دن بھر میں مطالعہ اور پڑھنے پڑھانے کا کام ہوتا ہے، رات میں جو یہاں عملی مشاہدہ کر رہی ہوں، جسم کے ساتھ روح بھی کانپ رہی ہے۔ ایون یہ بجری سے لوڈڈ ٹرک بحفاظت اتارنا بڑا چیلنج ہے۔ پھر بجٹ اور اس کے علاوہ معاملات میں دقت اور پھر کچھ عناصر کی مخالفت، یہ سب ظلمات ہی تو ہیں۔ لیکن کیسی بھی مشکل ہو، ذرا انبیاء کی زندگی کو دیکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں نکالے گئے، مجبور کیے گئے اور اللہ کی طرف سے بھی آزمائے گئے، گر وہ کس پر قائم رہے؟ فنادا فی الظلمات۔ اصل میں جو میں آپ کو یہ تصویر دکھانا چاہ رہی تھی، ذرا یونس علیہ السلام کا جن تاریکیوں سے واسطہ پڑا اس کو دیکھیں اور ان اندھیروں میں ان کی پکار کو دیکھیں۔ کتنی دیر، پتہ نہیں کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، رات کا اندھیرا، پھر سمندر کا تہ بتہ اندھیرا، ظلمات بعضها فوق بعض، اور اتنا کہ اگر کوئی اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو نہ دیکھ سکے۔ او کظلمات فی بحر لجج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ اپنا ہاتھ تک نظر نہ آئے۔ سوچیں اس اتنے اندھیروں میں یونس علیہ السلام کی پکار کیا تھی؟ اچھا وہ خدمت دین، نبوت کے فرائض کی ادائیگی میں ہی تھے اور مجبور کیے گئے، نکالے گئے اور پھر رب کی طرف سے آزمائے گئے۔ سوچیں کہ تاریکیاں، امتحانات جتنے زیادہ ہوں، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، رب سے گریہ زاری اور کرنی چاہیے، ان کی پکار پر غور کریں۔ آپ کی لائف میں جتنی بھی تاریکیاں ہیں، جتنی ظلمتیں ہیں، خواتین اکثر دل کی جو کمزور ہوتی ہیں، چیلنجز میں جلد گھبرا جاتی ہیں، ذرا اس منظر کو دیکھیں۔ انبیاء کے لیے دلوں میں کتنا پیار ہے، لیکن انہوں نے کتنا سب سہا ہے، اندھیرے اور کتنا خوفناک اندھیرا، مطلب جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، مگر اس وقت انہیں ایمان کی، رب کی رضا کی فکر تھی۔ ایک بار بھی دل میں خیال نہ آیا کہ اللہ تیرے راستے میں تھا، اللہ کیسے ستایا گیا، اللہ کیسے نکالا گیا، نکلنے پہ مجبور ہوا، اللہ پھر اتنی آزمائش میں ڈالا گیا۔ کشتی میں جو سوار ہوا تو پھر اس کو بھی ڈگمگایا گیا، پھر سمندر میں اچھالا گیا، پھر مچھلی کا لقمہ بنایا گیا اور پھر اس میں زندہ رکھ کے مزید قید و بند میں ڈالا گیا۔ ایک بار بھی زبان پر نہ آیا کہ وائی می، آخر میں کیوں، اس جرم کی سزا ہے یا کیا ہے؟ اور عاجزی، انکساری دیکھیں کہ معافی مانگ رہے ہیں اور ایسا انداز کہ رب تو ہے پاک، تو نے مجھ پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی، میں نے خود ہی اپنی جان پر زیادتی کی جو جلد بازی کی۔ ہماری زندگی میں بھی مسائل بعض اوقات کسی عجلت کا نتیجہ ہوتے ہیں، تو فوراً اپنی اس عجلت کی طرف، اپنی غلطی کی طرف توجہ کریں
بلیم گیمنگ سے نکل آئیں۔ اس حال میں جو رب کی تعریف ہو تو یہ بہترین صبر اور بہترین دعا ہے۔ حمد سے بڑھ کر بہترین دعا کوئی نہیں۔ اور انہوں نے سب سے پہلے حمد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا مالک و معبود ہے، میں تیرا بندہ، تیرا غلام ہوں، میں اور میرا سب کچھ تیرے سپرد اور تیرے تابع ہے۔ سبحانکا، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، میرے اس آزمائش اور مصیبت میں تیرا کوئی ظلم ہے نہ زیادتی، تیری ذات تو ظلم سے یکسر پاک ہے، تو نے جو کیا مالک اور معبود ہونے کی وجہ سے تیرا حق ہے اور تیری حکمتیں ہیں۔ میں اپنے ظلم کا اعتراف کرتا ہوں، مجھ پر جو ہوا میرے اپنے جان پر ظلم کی وجہ سے ہے۔ بلیو می، اگر ہم اپنی دعاؤں میں یہ عاجزی لے آئیں، ہم بلیم گیمنگ کے بجائے، کسی اور پر ملبہ ڈالنے کے بجائے اپنا محاسبہ کریں اور رب سے معافی مانگ لیں تو یوں ہی نجات مل سکتی ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ساتھ اس دعا اور تسبیح کے ساتھ مانگنے والوں کی بھی قبولیت کا وعدہ کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی اسی دعا کے ساتھ ہم نے یونس کو غم سے نجات دی، اسی طرح ایمان والوں کو ہم اس دعا کے ساتھ غم سے نجات دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، دعوت ذی النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت، ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا کہ لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، کوئی مسلمان اس دعا کے ساتھ کسی چیز کا سوال دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے، الا استجاب اللہ لہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ تسبیح صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے بھی ہوتی ہے۔ انہیں پوچھتی ہیں عمل سے کیسے؟ یہ میں آپ کے سامنے عمل کے میدان میں تو ہوں، آئیے اس دینی ادارے کی تعمیر میں میرا ساتھ دیجیے کہ یہ عمل کے ساتھ تسبیح ہے۔ السلام علیکم۔